صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ صبح کو صحابہ اکرام کو رشک آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت زیادہ ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر کم ہے۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہے بھی تو ناممکن ہے۔ تو اس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ قرآن شریف کی سورہ قدر میں اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ خیر من الف شہر۔ اس حساب سے اس رات کی عبادت 83 سال اور 4 مہینے ہو جاتی ہے۔ شب قدر کا یہ نام کیوں پڑا؟ لیلۃ القدر کی معنی قدر اور تعظیم والی رات کے ہیں، یعنی ان خصوصیات اور فضیلتوں کی بنا پر یہ قدر والی رات ہے، یا پھر یہ معنی ہے کہ جو بھی اس رات بیدار ہو کر عبادت کرے گا وہ قدر اور شان والا ہوگا۔ اس رات کو شرف حاصل ہوا ہے کیونکہ اس میں نزول قرآن ہوا ہے۔ قرآن مجید کتابوں میں عظمت و شرف والی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ وہ تمام انبیاء پر عظمت و شرف رکھتے ہیں۔ اس کتاب کو لانے والے جبرائیل امین بھی سب فرشتوں پر عظمت و شرف رکھتے ہیں، تو یہ رات لیلۃ القدر بن گئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر القدر کے معنی میں ہے، یعنی دال پر زبر ہے القدر، جس کا معنی تقدیر کے ہیں، اور اس رات میں پورے سال کے احکام کی تقدیر بھی لکھی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کی تقسیم ہوتی ہے، اور اس لیے بھی کہ اس رات میں تقادیر لکھی اور بنائی جاتی ہیں۔ شب قدر کو پہچاننے کی علامات 3 صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ شب قدر کی علامات میں یہ بھی ہے کہ اس صبح سورج طلوع ہو تو اس میں تمازت نہیں ہوتی، یعنی اس میں گرمی نہیں ہوتی، اور دوسری پہچان یہ ہے کہ شب قدر معتدل نہ تو گرم اور نہ ہی سرد ہوتی ہے۔ اس دن صبح سورج کمزور اور سرخ طلوع ہوتا ہے، یعنی تمازت بالکل نہیں ہوتی۔ اور تیسری علامت شب قدر روشن رات ہوتی ہے، نہ تو گرم اور نہ ہی سرد ہوتی ہے، اور اس میں کوئی ستارہ نہیں پھینکا جاتا، یعنی شہاب ثاقب نہیں گرتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب حصول اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، بس اب تم اس کی تلاش آخری عشرے کی 9 یا 7